هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين صدق الله العظيم. یہ 29واں پارہ ہے سورہ القیامہ کی آیت نمبر 16, 17, 18 چھوٹی چھوٹی 3 آیات ہیں. سورہ الحجر کی ایک آیت مبارکہ پڑھی گئی اور ایک سورہ شعراء کی آیت پڑھی گئی. آج کی جو گفتگو کا موضوع ہے قرآن مجید کی حفاظت کے سلسلے میں ہے، تحفظ. کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بہت بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے قرآن مجید کے اندر ہی سے ہم جو ہے ان دلائل کو پیش کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے فرمایا ہے. یہ قرآن سورہ القیامہ کی آیت جو پڑھی گئی ہے اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به. جبرائیل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے آپ کو وحی پڑھانے کے لیے. جبرائیل امین پڑھاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. تو وہی یہاں پہ اس کا ایک خاکہ کھینچا گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو جلدی یا عجلت کے لیے حرکت مت کیجیے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین جو وہی آپ کو پڑھواتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تیز اس کو اپنی یاد کرنے کی کوشش کرتے، جلد سے جلد یاد کر لو. اللہ فرماتا ہے نہیں، خاموش بیٹھیا لا تحرک به لسانک، حرکت مت کیجیے اب اپنی زبان کو. جو جبرائیل امین جو کلام لے کے آپ اسے سنیے پہلے. لتعجل به، تعجل عجلت ہے، جلدی مت کرو اس میں. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ قرآن کو حفظ کر لے جلد سے جلد. اس کے بعد اللہ فرماتا ان علینا جمعہ قرآنا، بے شک اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو جمع کرنا، اس کا پڑھانا ہمارے ذمے ہے، ہمارے ذمے ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب جبرائیل امین آپ کو قرآن پڑھوا دیں تو آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے، ان کے پیچھے پیچھے آپ بھی پڑھتے جائیے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس کو کھول کے بیان کر دینا، آپ کو سمجھا دینا بھی ہمارے ذمے ہے. یہ آیت مبارکہ ہے.
اور وہ آیت مبارکہ سورہ الحجر میں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ذکر سے مراد قرآن ہے، اس قرآن کے نازل کرنے والے ہم ہی ہیں، اور اس قرآن کو نازل کر کے اس کی حفاظت کرنے بھی ہمارا ہی ذمہ ہے، ہم اس کتاب کی حفاظت کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو وحی آ رہی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں بہت سارے مقامات اس کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک سورہ شعراء کی آیت ہے، فرمایا کہ رکو نمبر 10-11 شروع ہوتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ بے شک یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو جبرائیل امین جو ہے اس کتاب کے آیات کو لے کے آ رہے ہیں۔ روح کے معنی جبرائیل ہے، امین کے معنی امانت دار، جو وحی ان کو کی گئی ہے وہی وہ جو نا پیش کر رہے ہیں۔ کہاں پہ یہ کتاب نازل ہو رہی ہے؟ جبرائیل امین اس کتاب کے آیات کو کہاں پہ اس کا نزول کہاں ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ علی قلبک، اے رسول آپ کے قلب مبارک میں اس کتاب کو جو ہے نا محفوظ کیا جا رہا، اوراق میں نہیں۔ اوراق تو بعد میں لکھنے کی باتیں، لکھانے کی بات کی ہے سب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر یہ کتاب کا نزول ہو رہا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ بِإِذْنِ اللہ کے الفاظ بھی آتے ہیں، عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کا حکم ہے کہ آپ کے قلب اطہر کے اندر اس کتاب کو سب سے پہلے محفوظ کیا جائے۔ بِلِسَانٍ عَرَبٍ مُبِينٍ، اور یہ کتاب کی جو زبان ہے عربی ہے، اور وہ بھی کھلی ہوئی عربی، ہر ایک کو سمجھنے والی عربی ہے۔ یہ زبان اردو بھی ہوتی ہے، مشکل بھی ہوتی ہے، آسان بھی ہوتی ہے۔ اللہ قرآن کے متعلق جو جن جملوں میں کتاب نازل کی جا رہی ہے وہ عربی زبان اتنی آسان زبان ہے کہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا جو نزول ہوا، جبرائیل امین جو لے کے آ رہے ہیں، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر اس کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میں آپ ایک ہم آیت پڑھیں گے، سورہ اعلیٰ میں ہے ایک آیت مبارکہ، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی کے متعلق یہ بات، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پڑھوا رہے ہیں۔ سَنُقْرِئُكَ، ان قریب ہم یہ قرآن آپ کو پڑھوا دیں گے ہم، اور ہم یہ قرآن آپ کو پڑھوا دینے کے بعد آپ بھول نہیں سکتے، بھولنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ فَلَا تَنْسَىٰ، اللہ فرماتے ہیں کیا بھول نہیں سکتے ہیں؟ اللہ چاہے تو ایک الگ بات ہے، اللہ ماشاء اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو جو نازل کیا آپ کے قلب اطہر کے اوپر، قرآن میں محفوظ کر دیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ذمہ لیا کہ اس قرآن کو آپ کے قلب کے اندر محفوظ کر دیں گا اللہ، اور آپ بھولیں گے نہیں آپ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کے سب سے پہلے حافظ کون ہے؟ نبی ہے، نبی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے طور پہ گارنٹی لیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کہ حافظ یاد کر کے وہ بھول بھی جائے، بھولتے بھی ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے متعلق فرمایا کہ آپ نہیں بھول سکتے قرآن۔ تو یہ ہے قرآن مجید کے متعلق کچھ باتیں بنیادی طور پہ، انہی سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ، اور یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اخیر رکوع میں فرمایا، خاص طور پہ وہاں پہ بھی ایک بات اچھی ہے اس میں، 15ویں پارے میں پڑھ لیجیے آپ اس کو، بہت
وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اس کے معنی یہ ہیں کہ جیسے قرآن مجید نازل ہو رہا، اتر رہا ہے، اسی طرح محفوظ ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا، کیا فرمایا؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اللہ نے جو الفاظ و جملے جبرائیل کو دیے بالکل کم وقت وہی جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہے ہیں، اس میں کوئی آنے جانے میں اوپر سے نیچے میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ بھی گارنٹی دی اللہ تعالیٰ۔ تو قرآن مجید کے تحفظ کے سلسلے میں، اس کی حفاظت کے سلسلے میں سب سے پہلے اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اس کتاب کو، اس کتاب کی آیات کو محفوظ کر دیا گیا۔ یہ بات تو قرآن کے اندر سے ہم کو اس کے شواہد مل رہے ہیں۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مومنین ہیں، مومنین کے سینوں کے اندر بھی اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ حفاظ، سورہ عنکبوت میں آیت مبارکہ آتی ہے، اللہ وہاں پہ فرماتے ہیں بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ اللہ کی کھلی ہوئی آیات ہیں اور علم والوں کے سینے میں ہم ان آیات کو محفوظ کیا ہے۔ یہ بھی ایک اللہ کے نبی سے ہٹ کے امتیوں کی بات ہو گئی، اور امتیوں کے اندر درجے اول میں صحابہ کرام ہیں اور یہ تسلسل چلتا رہا۔ قرآن مجید کی حفاظت کے سلسلے میں کچھ دوسری باتیں بھی اس کے اندر ہیں، اور بھی قرآن مجید کے اندر ہی سے ہم اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، قرآن مجید جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، یقیناً ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، تو پھر قرآن مجید کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، یا اس کتاب کو جس حالت میں کتاب نازل ہوئے اسی حالت میں محفوظ ہونے کے لیے، کیا قرآن مجید سے بھی کسی اور کتابوں کے دلائل کی ضرورت ہے؟ تو پھر قرآن مجید کی کمزوری ہے۔ پھر اگر ہم اللہ کی کتاب کے بجائے دوسری کتابوں سے اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، وکیل بن جائے، اس کے معنی یہ کہ قرآن میں وہ کمزوری ہے تو ہم اس کو باہر سے سپورٹ لیں گے۔ ہم کو باہر سے سپورٹ لینے کی ضرورت نہیں، باقی کی ساری کتابوں کی تصدیق یہ کتاب کرنے والی ہے قرآن، تو ظاہر ہے کہ دوسری کتاب اس کی کیا تصدیق کریں گی؟ دوسری کتابیں تو محتاج ہے قرآن کی، تو قرآن کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن جب اللہ کا کلام ہے تو قرآن مجید جو ہے خود اپنے آپ میں گواہ ہے، اپنے آپ میں محفوظ ہے، اس میں خارج قرآن کا محتاج، قرآن کسی خارجی کتاب، کسی خارجی دلائل کا محتاج نہیں ہے، چونکہ اللہ کا علم ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کے کلام سے متعلق ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کا علم ہے قرآن، اور اللہ کے علم میں یہ بات ہے، ہمارا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علم میں کوئی نقص نہیں ہوتا، کوئی نقص نہیں ہوتا اس کے علم میں، جب کوئی دوسرا آ کے اس کی تصحیح کرے۔ آپ کے معلومات میں جو غلطی ہے تو میں آپ کو یہ نہیں صحیح ہے، یہ ہے میں بول سکتا ہوں، میں یہ غلط ہے، لیکن اللہ کے کلام کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے علم میں کوئی نقص نہیں ہوتا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا علم ابدی، ہمیشہ کا رہنے والا ہے، اور اللہ کا علم لامحدود ہے، اس کو کوئی حد نہیں ہے، اور اللہ کا علم وہ ذاتی علم ہے اس کا، اور اللہ کا علم ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، شروع سے ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا علم ہے، قرآن اللہ کا علم ہے۔ اس کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سے زیادہ مقامات میں قرآن نے فرمایا فَعَلَمُوا
انما انزل بعلم اللہ. اچھی طریقے سے یہ بات اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لو، یہ قرآن اللہ کا علم ہے. کیا ہے؟ فَعَلَمُوا انما انزل بعلم اللہ، یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے قرآن. تم بھی اس کو جان لو، مان لو مولا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اللہ کا علم ہے. جب قرآن اللہ کا علم ہے تو یہ محفوظ ہے. قرآن اللہ کا علم ہے تو اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، پھر کوئی کمی نہیں ہے. پھر یہ قرآن کا معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کو؟ بل ہوا آیاتم. یہ سورہ الحجر کی پہلی آیت ہے جس میں فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں. اور قرآن مبین، اور قرآن کھلی ہوئی کتاب کی ہے، اس کی نشانیاں ہیں، آیات ہے. یہ اللہ نے قرآن میں آیات دو چیزوں کو بولا ہے. ایک تو قرآن مجید کی یہ آیات ہیں، اور دوسری ایک کائنات پوری آیات ہے. یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، وہ آسمان والے جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی آیات ہیں، اور قرآن بھی آیات ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کائنات کو بنائیں. یہ چاند ہے، چاہے سورج ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمانیں ہیں، یہ پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال ہو گئے ہیں. یہ بننے کے بعد کیا اس کے اندر کوئی نقص، کوئی کمی آپ دیکھ رہے ہیں؟ کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ یہ بھی اللہ کی آیات، اس کی نشانیاں ہیں. اسی طرح قرآن کی آیات بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. جب اس کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں تو پھر اس کتاب میں کیسی تبدیلی ہوگی؟ یہ بھی نشانی اللہ کی ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. قرآن کیا ہے؟ رحمان کا علم ہے. الرحمن علم القرآن، قرآن کا علم رحمان نے دیا، رحمان نے سکھایا ہے. اور رحمان کون ہے؟ خلق الانسان، انسان کا خالق ہے. اور خالق کون ہے؟ علمہ البیان، انسان کو بیان کرنا، بولنا سکھایا ہے، گفتگو کرنا سکھایا ہے. یہ رحمان کا کلام ہے. ایک مقامات میں بات آتی ہے سورۃ طور میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں ام یقولون تقولا. یہ کہتے ہیں مشرکین عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی سے سیکھ کے آ کے آپ کو سنا رہے ہیں. تقول کے معنی یہ. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر تم اس جیسی ایک قرآن جیسی بات پیش کرو. وَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ یہ سوال کرنے والے کون ہیں آخر؟ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر دیا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. یہ کون ہے آخر؟ ام خلقوا من غیر شیء، یہ بغیر پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے جو سوالات کر رہے ہیں. ان کا خالق کون ہے آخر؟ ام خلقوا من غیر شیء، کیا بغیر کسی شے کے پیدا ہو گئے؟ ام هم الخالقون، یا اپنے خالق آپ ہیں. ام خلق السماوات، یا انہوں نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا. یہ سوالات اللہ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آگے بڑھنے سے پہلے بہت ساری کچھ باتیں اور بھی ہیں آپ کے سامنے آئیں گی. اصل مسئلے کے اوپر ہم آئیں گے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں جو انہوں نے اس ملعون نے جو بات کہی، 26 آیات کو اس میں سے نکالا جائے، اس کی بات کو رد کرنے سے پہلے، دیکھیے ایک بات ہے ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، ایک بات تو ویسے نہیں اس میں ہے نا. لیکن وہ جو کچھ بھی کیا ہے اس کی بیس کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، یعنی کس بات کو پیش کیا ہے انہوں نے، اس نے کن باتوں کو پیش کیا ہے. قرآن مجید میں سے 26 آیات کو نکالنے کے سلسلے میں اس نے کن باتوں کا سہارا لیا ہے، اس کے دلائل کیا ہے، اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. آپ کو وہ دیکھے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ اپنا غصہ نکال سکتے ہیں صرف اتنے ہی، اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ عقیدے کے خلاف ہے یہ بات. لہذا ہر کوئی جناب علی اٹھے گا، متنفر ہوگا، غضبناک ہوں گی امت مسلمہ، یہ تو فطری بات ہے. لیکن جائزہ لینا پڑے گا. آپ یہ جو کچھ بھی کیا ہے، اس کا جو اسٹیٹمنٹ ہے،
اس میں کیا باتیں اس نے کہی ہے. کچھ باتیں میں نے سنا ہوں اس گفتگو میں. تو سب سے بنیادی بات اس نے جو کہی ہے وہ سن لیجیے آپ. وہ بنیادی بات یہ ہے کہ وہ قرآن کا منکر نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد خلفائے راشدین نے اس قرآن میں تبدیلی کر دی. یہ ہے اس کا اسٹیٹمنٹ. وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کا منکر نہیں ہوں، میرا ایمان اس قرآن پہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا. خلفائے آپ کے جانے کے بعد خلفائے راشدین نے، وہ تو خیر غلط الفاظ استعمال کر رہا صحابہ کے متعلق، تو انہوں نے اس قرآن کو تبدیل کر دیا، بہت سی آیات کو نکال دیا اور اپنے طور پہ کچھ آیات بہت سے آیات کے اندر شامل کر دیا. یہ ہے اس کا اصل پوائنٹ. اسی کے اوپر آپ کو گفتگو کرنا ہے. زیادہ ادھر ادھر کی بحث نہیں ہے. اور شیعہ مذہب کے اندر انہیں جو دلائل پیش کیا ہے کتابوں سے پیش کیا ہے. شیعہ اور سنی یہ دو جو فرقے ہیں، یہ دونوں فرقوں کے پاس 10 حدیث کی کتابیں. کتنے؟ 10 جو صحیح مانی جاتی ہیں. سنیوں کے پاس 6 ہیں، شیعہ لوگوں کے پاس 4 ہیں. تو دونوں ملا کے 10 ہوتے ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں اس کو کہا جاتا ہے کہ صحیح ستہ. ستہ کے معنی 6، صحیح کے معنی صحیح، یعنی 6 حدیث کی صحیح کتابیں. ان کے یہاں اربع ستہ، اربع کے معنی 4 ستہ اور صحیح، 4 ان کے پاس صحیح کتابیں حدیث کی ہیں. شیعہ لوگوں کی کتابوں کے اندر یہ بات کھلے طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ قرآن کے اندر ترمیم ہوئی ہے. ان کی حدیث کی کتابوں میں یہ وہ کتاب اسی طرح محفوظ نہیں ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ کتاب بہت ساری ان کے پاس احادیث میں باتیں ہیں. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن بہت بڑی تھی اور اس کتاب کے اندر تو باضابطہ ایک بہت بڑی صورتیں تھیں. ایک صورت اہل بیت کے متعلق تھی، سورہ کے نام فاطمہ کے متعلق تھی، نام صورتوں کے نام، وہ پورے کے پورے غائب اس میں ہے کہ نہیں. اور پھر ان کے یہاں ایک عقیدہ ہے کہ اصلی جو قرآن ہے وہ ان کے امام غیب لے کے چلے گئے اور قیامت کی نشانی قرب قیامت میں اصلی قرآن لے کے آئیں گے. ان کی کتابوں میں بات ہے. اصلی قرآن اب یہ نہیں ہے یہ. اور یہ بھی ان کی کتابوں میں باتیں ہیں کہ قرآن 40 پاروں میں تھی، 10 پارے اس کے غائب ہیں. اور یہ بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 40 پارے کی قرآن کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں قرآن کے نسخے تھے 40 پارے میں سے 10 پارے ان کی بکری کھا گئی ہوگی. وہ بھی ہے کچھ باتیں، بہت ساری باتیں ان کی اس میں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بار بار وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کا کہ تبدیل ہونے کو اس منکر نہیں ہوں، بسل وہ قرآن نہیں ہے. اور یہ تینوں حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین خاص طور پہ ذکر آتا. اب ہماری کتابوں میں آئیں گے ہم، سنی کتابوں کے اندر جنگ یمامہ ہوئی ہے. جنگ یمامہ کے اندر جناب اس کو بہت سارے حفاظ جو تھے وہ شہید ہو گئے. تو اس وقت حضرت عمر فاروق کو یہ خیال ہوا کہ اگر یہی حالت رہیں گی تو پھر حفاظ ختم ہوتے چلیں گے تو قرآن کا محفوظ ہونا مشکل ہے. انہوں نے ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا کہ بھئی ایسا کریں کہ ہم قرآن کو محفوظ کر لیں. ابوبکر صدیق بہت دن تک نہیں مانے، بھئی جو کام رسول اللہ نہیں کرے ہم کیسے کریں. تو بہرحال کچھ دن کے بعد پھر ان کا شرح صدر ہوا کہ نہیں عمر صحیح کہہ رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے قرآن کو جمع کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو بول دیا کہ بھئی دیکھو جن جن کے پاس قرآن مجید کی صورتیں، وہ صورت اللہ اس کو جمع کرنا ہے فلاں فلاں. تو بہرحال کچھ صحابہ کرام کو اس کام کے اوپر لگا دیا گیا اور اس کے ذمہ دار جو ہیں حضرت زید کو کہا گیا رضی اللہ تعالیٰ، ان کے زیر نگرانی میں
یہ قرآن جو ہے بہرحال صحابہ اکرام کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے گئے. بہت سارے دشواریاں ہوئے اس میں. ہماری حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اتنا ڈھونڈنے کے بعد انہوں نے کہا کہ سورہ یوسف ہی نہیں ملی ہمارے کو, یا پھر اس میں کچھ باتیں کہ دوسری آیتیں ان کو نہیں ملی بہت ڈھونڈنے کے بعد میں. صحابہ اکرام کے پاس وہ جو حافظ ہیں ان کے پاس بھی بعض حفظ ہے بعض نہیں ہے. بہرحال بڑی مشکلات سے جو ہے قرآن کو جو ہے نا جمع کیا گیا. اس کے بعد یہ قرآن تیار ہوئی اور اس کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باضابطہ اس قرآن کو یعنی ایک کتابی شکل دی گئی. اس کے بعد اعلان کر دیا گیا اور یہ کتاب کو اس کے بعد 4 نسخے اس کے بنا کے 4 صوبے جو ہوتے ہیں اس زمانے وہاں پہ دے دیے گئے. اور ان کو بس یہ کتاب پڑھی جائے گی, باقی کے جن کے بعد بھی قرآن ہے ان سب کو جلا دیا گیا. یہ ہماری کتابوں میں ہے. اب آپ جتنی باتیں میں نے کہا موٹی موٹی ہے, اب اس کو سامنے رکھ لینے کے بعد اگر یہ باتیں صحیح ہے جو میں کہا ہوں تو پھر وہ ملعون کی بات بالکل صحیح نکلتی ہے, کیونکہ قرآن وہ نہیں ہے جو رسول پہ نازل ہوا تھا, بلکہ صحابہ کرام مل کے ڈھونڈے تلاش کرے لائے وہ کرے یہ کرے. اس کے بعد جناب علی پھر اس نے یہ بھی کہا اپنی کتابوں سے ثابت کر دیا اصلی قرآن حضرت علی کے پاس تھی. جب یہ قرآن لکھ رہے تھے حضرت علی لا کے ان کے سامنے قرآن پیش کیا اصلی قرآن یہ ہے, تو 3 صحابہ اس کو مانے چ نہیں, لینے سے انکار کر دیا. نہیں وہ تمہارا قرآن نہیں چلتا. اس قسم کی باتیں. تو اب یہ جو باتیں آ رہی ہیں آپ کو, پھر بہت ساری باتیں ہمارے پاس احادیث کی کتابوں میں روایات میں بھی ہے یہ, جس کو ہم صحیح معتبر سمجھتے ہیں. اس کے اندر بھی کچھ باتیں ایسی آئی ہیں کہ قرآن مجید کے آیات کے سلسلے میں کہ قرآن مجید میں آیت کچھ اس طرح ہے تو حدیثوں میں کچھ اس سے ہٹ کے نہیں ایسا نہیں ایسا پڑھے تھے, حضرت عمر ایسا نہیں ایسا پڑھے تھے, حضرت ابن مسعود ایسا نہیں ایسا پڑھے تھے. جو قرآن میں نہیں ہے ویسا پڑھ رہے ہیں انہوں. اس بات کی بہت ساری ہمارے پاس روایتیں ہیں. اب یہ کتابوں کو سامنے رکھنے کے بعد یقیناً قرآن مجید کے اوپر شک آنا لازم ہے نہیں, کیونکہ کہیں گے بھئی جاؤ تلاش کرو کس کے پاس کون سی صورت ہے, ان کو بلاؤ ان کو بلاؤ لاؤ جمع کریں گے فلاں فلاں. اس کے معنی کیا ہے, کیا معنی نکل رہے ہیں؟ یعنی قرآن جمع نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں قرآن کے اوپر کوئی ایسی محنت نہیں کی گئی قرآن کو محفوظ کرنے میں, کدھر انہیں پڑھ لیا انہیں پڑھ لیا انہیں پڑھ لیا. اس جناب علی صحابہ کرام جب یہ بات ہوئی کچھ اندیشہ ہو گیا تو اس کو فکر لایا کوئی قرآن مجید ضائع ہو جائے گا اس کو جمع کرو. تو کب بات ہو رہی ہے؟ اب جتنے آیتیں میں آپ کے سامنے کیا سنایا قرآن کے متعلق, سب سے پہلے اس قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں محفوظ کر دیا گیا. قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جمع ہوا. قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایک مکمل محفوظ جو ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے یہی قرآن اپنی امت کو آپ دے کے گئے. آپ اپنی امت کو جو آج ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اسی کتاب کو دے کے گئے امت کو. اب ظاہر ہے کہ جب امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب دے کے گئے تو اس کے بعد سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہاں ہیں ان کے علاوہ آیتیں کدھر ہے وہ کدھر ہے, اس کو جمع کریں گے. یہ خود ایک فتنہ ہے ہماری کتابوں کے اندر. قرآن مجید کو مشکوک کرنے کے لیے غیر محفوظ کرنے کے لیے کچھ ہماری کتابوں میں اس قسم کی روایات ہیں احادیث کی کتابوں کے اندر اور تاریخ کی کتابوں کے اندر, جس وجہ سے یہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. قرآن مجید میں اب یہ بات کہی گئی سنقرئک فلا تنسى, ہم پڑھوا دیں گے آپ کو, آپ اس کے بعد بھولیں گے نہیں. ہم ہی اس کتاب کے نازل کرنے والے, ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یہ قرآن محفوظ ہوئی. اللہ قرآن میں قسم کھا کے کہتا ہے سورۃ طور میں والطور وکتاب مستور فی رق منشور. اللہ فرماتے ہیں گواہ ہے وہ پہاڑ جو موسیٰ علیہ السلام کی جب اس کے اوپر تجلی پڑی اللہ کی, قسم کھایا اس کو, مثال میں پیش کیا. اور طور اس کے بعد فرمایا وہ کتاب مستور, قسم ہے اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے فی رق منشور.
فی رق منشور سے مراد یہ ہے باریک جھلیوں کے اوپر، اس وقت چمڑے کے جھلیاں ہوا کرتی تھی، اور ان کے باریک جھلیوں کے اوپر یہ قرآن لکھی ہوئی تھی۔ اللہ اس کو قسم کھا کے بول رہا ہے، قسم ہے نہیں گواہ ہے، یہ قرآن لکھی ہوئی موجود ہے تمہارے پاس۔ پھر کہاں کی اسے تلاش کرو، اسے تلاش کرو، ایک سویرے بہت ڈھونڈا، اتنے گھومے، سورہ توبہ کی آخری آیات ان کو ملے ہی نہیں، بولے وہ بہت ڈھونڈنے کے بعد ایک صحابی کہیں ملے، پھر لا کے قرآن میں لکھے۔ یہ حدیثوں میں ہے۔ اب اس قسم کی باتیں جناب عالی آئیں گی تو ظاہر ہے قرآن مشہور نہیں تو اور کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اپنی یہ قرآن پوری مکمل طور پہ دے کے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 40 سے زیادہ کاتب وحی تھے۔ کتنے؟ 40 سے زیادہ تھے، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی 3-4 صحابہ کاتب لکھنے والے تو آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ آپ کے ساتھ سفر میں، جنگوں میں، جہاں بھی آپ کے ساتھ رہتے تھے، اور جہاں بھی قرآن مجید نزول ہوتا فوری بلاتے، لکھو اس کو فلاں صورت میں، فلاں آیت کے بعد، فلاں آیت کے بعد، آپ نشاندہی کرتے تھے اور لکھتے جاتے تھے اس کو۔ لکھی ہوئی کتاب تھی، سینوں میں محفوظ کتاب ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محافظ تھے، حافظ تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی حفاظت میں لے لیا کہ اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ اب اس قسم کی باتیں ہماری کتابوں میں جب آئی ہیں، اور بہت ساری باتیں ہمارے پاس، یہ آیت رجم سے متعلق بھی ہے، رجم کی جو ہے قرآن میں رجم کا حکم نہیں ہے، لیکن سزا کو مانتے حدیثوں میں ہے اس میں کیا بات کہی گئی؟ بات یہ گئی قرآن مجید کے اندر رجم کی آیت موجود تھی، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ محو کر دیا، مٹا دیا، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ وہ ایسی باتیں بھی آپ کے سامنے ہیں قرآن مجید سے متعلق۔ اور قرآن مجید اپنے متعلق کیا کہتا ہے؟ دیکھیے آپ، قرآن محفوظ نہیں ہے یا بعد میں حفاظت ہوئی، یہ بات بہت خطرناک ہے، خطرناک ہے، خطرناک ہے۔ ان کی کتابوں میں یہ بات بھری پڑی ہوئی ہے، اور وہ جتنی باتیں کہہ رہا وہ بات اس کے کہنے میں، وہ اپنے مسلک کے اعتبار سے، اپنے مذہب کے اعتبار سے وہ جو سچ کہہ رہا وہ غلط نہیں کہہ رہا، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا یہ قرآن اس طرح نہیں ہے جیسی تھی۔ شیعہ کی کتابوں میں باضابطہ ساری کتابیں میں پڑھا ہوں، میرے پاس آج بھی ہے وہ ساری کتابیں، ان کے جو فارسی سے اردو میں ترجمہ ہوئی ہیں، باضابطہ قرآن کے متعلق کیا عقائد ہیں ان کے، بہت ساری باتیں ہیں، اس میں بات لکھی ہوئی ہے، وہ کہہ رہا ہے اس میں باضابطہ۔ خلفائے راشدین نے اس کو تبدیل کر دیا، تو تبدیل ہو سکتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قرآن دے کے گئے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں کمی پیشی ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن مجید اپنے متعلق اعلان کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کھلے الفاظ ہیں، آپ کو ہر موٹا دماغ والا سمجھتا ہے۔ وہ کیا الفاظ ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ ہو گئی بات؟ اللہ کے جو کلمات قرآن میں ہیں اس میں کوئی تبدیلی ناممکن۔ اب انہیں بول رہا نہیں ایک دم 26 آیتیں وہ ہو گئے فلاں ہو گئے، اس کے اندر داخل کر دیے گئے، اس کو تبدیل یہ کچھ نکال دیا گیا، داخل کر دیا گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے جو کلمات ہیں وہ بدلتے نہیں، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اس کو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن اور ایک بات قرآن میں یہ بات کریمہ آتی ہے سورہ حامیم سجدہ میں، بڑی اہم آیت ہے یہ قرآن مجید کی حفاظت کے سلسلے میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، بے شک قرآن ایک زبردست اور غالب کتاب ہے، ہر کتاب پہ غالب آنے والی کتاب ہے۔ اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ یہ وہ کتاب ہے قرآن، نہ تو باطل اس کے آگے سے قرآن میں داخل ہو سکتا ہے، نہ تو اس کے پیچھے سے قرآن میں داخل ہو سکتا ہے۔ کیا بھائی کیسی حفاظت ہو رہی قرآن کی؟ اللہ فرماتے ہیں باطل، غلط بات، جھوٹ بات، کسی اور کی بات اس کتاب میں نہ تو آگے سے آ سکتی ہے نہ پیچھے سے آ سکتی ہے۔ کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، یہ کتاب جو اللہ حکیم ہے اس کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور وہ حمید ہے۔ حمید کے معنی اس کے ہر کام کے اندر تعریف ہی تعریف ہوتی ہے، کوئی نقص نہیں ہوتا۔ اس کی تعریف ہے کہ 1400 سال ہونے کے بعد اس کتاب کے زیر و زبر میں فرق نہیں۔
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इतनी बात कही जा रही है, कोई किताब के अंदर आगे से ना पीछे से हो ही नहीं सकता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा के अंदर रमज़ान का महीना है, हर रमज़ान में रोज़े फ़र्ज़ होने के बाद मदीने मुनव्वरा में लैलतुल क़द्र यानी क़ियामुल लैल करते थे सहाबा कराम और कुरान पढ़ते थे। उसमें ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक हमारे यहाँ हदीस की किताबों में आती है, हर रमज़ान में जिब्राईल अमीन आते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान वो सुनते, जितना भी नाज़िल हुआ है सुनते थे जिब्राईल। फिर उसके बाद वो आखिरी साल आ गया रमज़ान का आपका, उसके बाद जिब्राईल अमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कुरान जितना भी नाजिल हो चुका था आखिर रमज़ान तक, उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबे सुना, क्योंकि कुरान की हिफाजत हो रही है। पहले तो गारंटी दी गई अल्लाह की आप भूलेंगे नहीं, फिर दूसरी जिब्राईल अमीन आके सुन रहे कि गलती तो नहीं हुई, फरिश्ते 2 मरतबे हुई सुना आपने आखिरी रमज़ान में, ये बात भी कुरान में आई। तो इस एतबार से अगर कोई ये कहता है कि कुरान में तब्दील हुई, तो कुरान खुद अपने अंदर ये गवाह है कि वो अपनी हिफाजत आप करता है, अपने दलाइल आप देता है, किताब किसी और किताबों की मोहताज नहीं है। एक बात सुन लीजिए, और आगे बढ़ने से पहले आप और मज़ीद मालूमात के लिए आपको कहता हूँ, ये कोई नई बात नहीं है कुरान मजीद के ऊपर हमला या कुरान मजीद के ऊपर एतराज़। जब से कुरान नाजिल हो रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब कुरान सुना रहे थे, कुरान पे एतराज़ होता रहा। उस ज़माने में कुरान के जो मुनकिरीन थे, जिन्होंने कुरान के ऊपर ईमान नहीं था, कुरान का इनकार कर रहे थे, उनका मिशन क्या था? ख़ास तौर पे अबू जहल अबू लहब के मुतालिक आती है तारीख़ी किताबों के अंदर हदीस में, और कुरान में का आयत मुबारक भी नाजिल इस सिलसिले में। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में जब काफ़िले उम्रे के लिए काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आते जाते रहते थे, हज का मौसम आते रहता था, उसमें अल्लाह के नबी जो भी काफ़िला आता वहाँ पे आते वो जाके जो भी कुरान था उसको पढ़ के सुनाते थे, जाके समझाते थे। और जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते, उनके पीछे अबू जहल भाग के आ जाता था, उन लोगों को ले लेके वहाँ पे गड़बड़ करते रहता था, शोर करते रहता था। और बाज़ तारीख़ की किताबों में तो ये बात है, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके कुरान सुना रहे, वहाँ पे कुछ औरतों को लेके जाके कुछ मुजरा करवा देता था, डांस करवा देता था ताकि लोग इधर आ जाएं। ये पूरी बात के कुरान के साथ हुई है। और बाज़ाब्ता उन्होंने एक तहरीक चलाई अल्लाह के नबी के मुतालिक कि जहाँ भी वो जा रहे हैं और लोगों कहते हैं कि कुरान नहीं सुनना, देखो ये हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये दीवाना और मजनून हो गया है, नऊज़ुबिल्लाह। या अय्युहल नुज़्ज़िला अला ज़िक्री, ये आती है इन्नका लमजनून, है वो दीवाने जिस पर कुरान नाजिल हुआ है, पूरे दीवाने के। तो वो वहाँ जाके ये लोग कहते थे कुरान मत सुनो, तो इसको कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया सूरह हामीम सजदा में, क़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआनि वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। मुनकिरीन ने कहा, जो कुरान नहीं सुनते या जिसमें कुरान का ईमान नहीं था, उन्होंने जहाँ भी रसूलुल्लाह जाके कुरान सुनाते, फिर वहाँ जाके वो लोग ये कहते कि तुम कुरान मत सुनो, ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्ग़ौ फ़ीहि, ना सिर्फ कुरान मत सुनो, जहाँ भी रसूलुल्लाह सुना रहे हैं वहाँ पे शोर मचाओ, गड़बड़ करो कुछ, ताकि कुरान की आवाज़ दब जाए और तुम्हारी आवाज़ गालिब आ जाए, लअल्लकुम तग़लिबून। ये कहा उन्होंने। एतराज़ात मैं आपके सामने रखा हूँ और बहुत सारे एतराज़ात हैं, कुछ एतराज़ हम रख लेंगे इसमें। और क्या कहा उन्होंने? सूरह फुरक़ान में का आयत मुबारक आती है, वक़ालू असातीरुल अव्वलीन, वक़ालू असातीरुल अव्वलीन इक्ततबूहा फ़हिया तुमला अलैहि बुकरतन व असीला। उन्होंने कहा कि ये कुरान है क्या? पुराने लोगों के किस्से और कहानियाँ हैं, अल्लाह के नबी दूसरों से सुन के किस्से सुबह शाम तुमको आके सुना रहे।
اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو بزرگ بڑے عمر کے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس وقت بہت ہوتا تھا. آج کے ویسا نہیں تھا. جلدی میں شام ہوتے لوگ چبوتروں پہ کٹوں پہ یہاں بیٹھ کے کچھ تو بھی پرانے ہسٹوریاں پھر سے سنا لیتے بیٹھتے تھے. گاؤں میں آج بھی ہوتا ہے نا کچھ کام آپ تو ہوتا نہیں تھا. تو بالکل اسی طرح کی یہ بات تھی کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اساطیر الاولین ہیں. یعنی اساطیر کے معنی کچھ سے اولوں کے ہمیں پہلوں کے نکتتبوها اس کو لکھے ہوئے سنا رہا لوگوں کو آ کے نعوذ باللہ من ذالک فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا اور صبح شام آ کے تم کو سنا رہا تم سن رہی. انہوں نے یہ کہا. تو اس کے جواب میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے اس سے اے رسول آپ انہیں یہ جواب دیجیے. کیا جواب دیے؟ قل نزل آپ کہہ دیجیے قل انزل سورہ فرقان کی آیت مبارکہ یعلم السر فی السماوات والارض. صحیح آیت. آپ کہہ دیجیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آیات ہیں